نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و اسلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمت للعالمین. میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا آج کے موضوع کی مناسبت سے، کہ جس کا موضوع ہے کہ توبہ کے آداب اور اس کی شرائط. کیونکہ یہ رات کو مختلف اس کے نام ہیں. لیلۃ البراءت بھی کہتے ہیں، لیلۃ التوبہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ الرحمت بھی کہتے ہیں اور لیلۃ الصق بھی کہتے ہیں. اس کی فضیلت کے حوالے سے ہم نے جمعۃ المبارک میں اس کی فضیلت کو بیان کر دیا. لیکن آج جو مقصد ہے ہمارا یہاں پر مل بیٹھنے کا، وہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی، اپنے مرحومین کی بخشش کرنی ہے اور اس کی دعا کرنی ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے. اب پہلے توبہ کا معنی سمجھتے ہیں. توبہ کہتے کس کو ہیں؟ توبہ کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بخشش و مغفرت طلب کرنا. توبہ کہتے ہیں کہ گناہوں سے واپس لوٹ آنا. تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے. جب توبہ کی بات آتی ہے تو ہم نے یہ عہد کرنا ہوتا ہے مالک کائنات، ہم سے یہ خطا ہو گئی ہے، ہم آئندہ کے بعد اس خطا کو نہیں کریں گے، اے مالک کائنات ہمارے اس گناہوں کو معاف کر دے. تو یہ توبہ ہے. اب توبہ کی توفیق کس کو ملتی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کا فلسفہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ابتدا فرمائی تو اسی وقت یہ فلسفہ بھی سامنے آیا کہ توبہ کی توفیق کس کو ملتی ہے، توبہ کہتے کس کو ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان سے یہ بات ان کے سامنے رکھی. تو فرشتوں نے آگے سے کہا مالک کائنات، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے مالک کائنات تو اس کو بنانے جا رہا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون انگیزی کرے گا. اے مالک کائنات تو اس کو تخلیق فرما رہا ہے. اب یہ جو دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر اپنی بات کو رکھ دی، تو یہ دعویٰ انہوں نے کوئی گستاخی معاذاللہ نہیں کی تھی. انہوں نے تو یہ مشاہدہ کر لیا تھا کہ انسان سے پہلے بھی کوئی مخلوق تھی جنات کی شکل میں، تو وہ کس طرح سے خون بہاتے تھے، فساد پھیلاتے تھے، یہ سارا کا سارا انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا تھا. اسی تجربے کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی بات کو سمجھانے کے لیے حکم دیا، اے فرشتوں سجدہ کرو. اسجدوا لآدم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فرشتوں نے اس وقت سر تسلیم خم کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مشاہدہ بھی کروایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کل چیزوں کا علم عطا فرما دیا اور پھر سامنے مشاہدہ کروایا. فرشتے ایک طرف ہو گئے، ایک طرف آدم علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو نا. انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ مالک کائنات تو اس کو کیوں بنا رہا ہے، اس انسان کو، اگر تمہیں یہ دعویٰ اس پر پورا اتر سکتے ہو، سچے ہو، تو ان اشیاء کے نام بتاؤ.
وہ خاموش ہو گئے، ہاتھ جوڑ لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور توبہ کی، اے مالک کائنات ہم اپنے وہ الفاظ واپس لیتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم۔ انہوں نے کہا مالک کائنات ہم کچھ نہیں جانتے، ہم وہ کچھ جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ فرشتے عاجزی میں آ گئے۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بطور سزا فرمایا کہ اچھا سجدہ کرو آدم علیہ السلام۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، تو میری بارگاہ سے نکل جا، مردود ہو گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ اچھا اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو موقع نہیں دیا بات کرنے کا، بلکہ موقع دیا کہ یہ توبہ کرے، لیکن شیطان نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے توبہ نہیں کی، عاجزی اختیار نہیں کی، بلکہ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے مالک کائنات تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس انسان کو مٹی سے بنایا ہے، تو آگ زیادہ طاقتور ہے، میں زیادہ عظیم ہوں، میں زیادہ حق رکھتا ہوں، اے مالک کائنات میں اس کے آگے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اس نے آگے سے دلیل دینا شروع کر دی، اس نے آگے سے بولیے گا کیا دی؟ دلیل دی۔ ایک تو اس نے گناہ کیا، توبہ نہیں کی، بلکہ اس گناہ پر اس نے دلیل دینا شروع کر دی اور آگے سے عاجزی اختیار نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر فرشتوں کا معاملہ تھا، فرشتوں نے بھی بات کی تھی، مالک کائنات تو اس کو بنا رہا ہے جو زمین پر فساد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بات پر انہوں نے اپنے کمنٹس پاس کیے تھے، اپنی بات رکھی تھی، مگر بعد میں ہاتھ جوڑ لیے مالک کائنات لا علم لنا، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور ادھر شیطان کا حال کیا تھا؟ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو اس نے آپس میں جو یہ کمپیریزن کیا، موازنہ کیا آدم علیہ السلام کا اپنی ذات کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اب تو میری بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، تجھے نکال دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی اپنی گناہوں کے بعد، اپنی بات کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو موقع دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو موقع دیتا ہے اور اس کی غلطی کو سدھارنے کے لیے اسے ایسی چیزیں اور ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عاجزی کو پسند فرماتا ہے اور اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جس طرح اس واقعے سے پتہ چلا فرشتوں کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے قول پر معاف فرما دیا، جبکہ شیطان اس نے توبہ بھی نہیں کی اور آگے سے دلیل پیش کرنا شروع کر دی، آگے سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ توبہ کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ توبہ کا پہلا ادب یہ ہے لا علم لنا، مالک میں کچھ نہیں جانتا، مالک بس میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، میں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، ہاں مالک کائنات میں گناہ گار ہوں، بس میں کچھ نہیں جانتا، میرے دامن میں وہی کچھ ہے جو تو نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ تو اپنی ہستی کو فنا کرنا توبہ کا پہلا نام کیا ہے؟ کہ اپنی ہستی کو فنا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت اور شرمندہ ہو کر حاضر ہونا، مالک کائنات مجھے معاف کر دے، تیرا ہی بندہ ہوں، تیرے ہی در پر آیا ہوں، اے مالک کائنات میری بخشش فرما دے۔ تو توبہ کا پہلا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے کیے کرائے پر شرمندہ ہو جائے، اے مالک کائنات ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پھر اس کی یہ ادا پسند آتی ہے، وہ توبہ کا اس کو درجہ قبولیت کا ایک مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ مرتبہ کیا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، کہ مل کر اکٹھے ہو کر تم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایھا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیاب کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ یہاں پر اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے، ہر بندہ اپنے اپنے نفس کا محاسبہ بھی کرے، لیکن جب مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی ایک اس محفل میں سے، اس مجلس میں سے کسی ایک بندے کی طرف دیکھے گا کہ جس کے دل میں ایسی لذت ہوگی، ایسی کشش ہوگی، اس کے دل میں ایسا عاجزی کا رتبہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ ادا پسند آ جائے گی، اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ پوری محفل میں بیٹھنے والوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب اس پر میں بطور دلیل ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر قحط سالی ہو گئی اور وہ اکٹھے ہو کر سارے کے سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کلام فرماتے ہیں،
قحط سالی آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ سے کلام کریں اور عرض کریں کہ ہمارے اوپر رحم فرمائے اور بارش نازل فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں، کلام ہوتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس بستی کے اندر ایک ایسا گناہ گار ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر رہا بلکہ گناہوں پر گناہ کرتا جا رہا ہے، اس کے گناہوں کے سبب پوری بستی پر یہ عذاب آیا ہوا ہے کہ قحط سالی ہو رہی ہے اور بارش نازل نہیں ہو رہی۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں اور پوری قوم کو جمع کرتے ہیں۔ وہ جو گناہ گار ایک شخص ہوتا ہے جو گناہ پر گناہ کر رہا تھا وہ بھی اس محفل میں شامل ہوتا ہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں میری قوم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک ایسا گناہ گار ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر رہا، گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے، اگر وہ اس محفل میں یہاں پر اجتماع کے اندر موجود ہے وہ یہاں سے نکل جائے اور کہیں دور چلا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برسا سکے۔ کیوں کہ اس کے گناہ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یہاں پر آنے نہیں دے رہے، اس کے گناہ اس قدر زیادہ ہیں۔ اب بندہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اب میں بھری محفل میں اٹھ کر جاؤں گا، سارے لوگ میری طرف توجہ کریں گے، میری طرف دیکھیں گے اور میں لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، تو اب میں کیا کروں؟ اس کے دل میں فوراً توبہ کا خیال آتا ہے، دل میں خیال کرتا ہے مالک کائنات بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اگر میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا میرا پردہ، میرا راز کھل جائے گا، اے مالک کائنات میں دعا کرتا ہوں آئندہ کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا، میری توبہ قبول فرما دے۔ جیسے ہی وہ دل میں ابھی یہ خیال کرتا ہے بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مالک کائنات تو نے مجھے پہلے فرمایا تھا کہ وہ بندے کی وجہ سے ایک بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، میں نے دیکھا بندہ بھی نہیں نکلا، بندہ بھی محفل چھوڑ کر نہیں گیا اور تو نے بارش بھی نازل فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اس نے اس وقت توبہ کر لی تھی، تو مجھے اس کی یہ ادا پسند آئی، وہ اس نے عاجزی اختیار کر لی تو میں نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا اور بارش نازل فرما دی۔ اچھا، اب یہاں پر بڑی لطیف بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک کائنات اچھا مجھے اس بندے کا ذرا نام اور حلیہ بتا دے تاکہ میں اس سے مل سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے کلیم، جب وہ گناہ کر رہا تھا، گناہوں میں مبتلا تھا اور توبہ نہیں کر رہا تھا، میں نے تو اس کا راز اس وقت فاش نہیں کیا، میں نے تو پھر بھی اس کو اس وقت پردے میں رکھا، اب اس نے توبہ کر لی ہے تو پھر میں تجھے کیسے اس کا نام بتا دوں؟ جب وہ گناہ کر رہا تھا تو میری رحمت کے سائے نے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، جب گناہ میں تھا، اب اس نے توبہ کر لی ہے، اب میں تجھے کیسے اس کا نام بتا دوں؟ اب تو میرا محبوب بندہ بن گیا ہے۔ تو پتہ ہی چلا دوستان محترم کہ توبہ کے اندر پہلی شرط یہ ہے بندہ اپنی ہستی کو فنا کر دے، مٹا دے، عرض کرے مالک کائنات میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں۔ اچھا، توبہ پھر بھی اگر قبول نہیں ہوتی تو علماء فرماتے ہیں، اس کو غنیت الطالبین نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا، اس طرح سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء علوم الدین میں اور مکاشفۃ القلوب میں بیان فرمایا ہے۔ اچھا، پہلی چیز کیا ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کرے۔ دوسری چیز یہ ہے وہ کسی نیک بندے کی صحبت اختیار کر لے۔ توبہ کا پہلا درجہ تو یہ تھا کہ شرمندہ ہو جائے، اور اگر تو پھر بھی توبہ کے اندر ایسی پاور قائم نہیں ہو رہی اور طریقہ نہیں آ رہا تو کسی نیک بندے کی صحبت اختیار کر لے، نیک بندے کی صحبت اختیار کر لے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک، اور بھی اس پر کافی باتیں ہو سکتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث پاک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر دیے تھے، اور وہ چاہتا تھا، دل میں خیال آیا کہ توبہ کر لوں، 99 قتل کر چکا ہوں۔ وہ کسی چلتا چلتا کسی عالم کے پاس چلا گیا جس کو شریعت کا علم تھا، اور اس کے پاس جا کے فتویٰ طلب کرنے لگا، اور مفتی سے فتویٰ یہ طلب کیا کیا میری بخشش ہو سکتی ہے، 99 قتل کر چکا ہوں۔ اب وہ حیران ہوا سننے والا جس نے فتویٰ دینا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، 100 قتل بھی کر دے گا تیری بخشش نہیں ہوگی، 99 قتل کر چکا ہے۔ وہ غصے میں آ گیا کہ 99 قتل کیے ہیں۔ اب جس نے 99 قتل کیے تھے اس قاتل نے کہا ٹھیک ہے بخشش تو ہونی نہیں، اسے پھر غصہ آیا، اس نے اس مفتی کو بھی قتل کر ڈالا، 100 کا عدد مکمل کر دیا، لیکن دوبارہ شرمندہ ہوتا ہے، دوبارہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کرنی ہے۔ اب چلتا چلتا کسی اللہ والے کے پاس چلا گیا، صحبت صالحین کی بات ہو رہی ہے،
کس کی بات ہو رہی ہے کہ نیک بندے کی صحبت اختیار کرنے کے فائدے کتنے ہیں. اس اللہ والے بندے نے کہا ہاں فلاں بستی چلے جاؤ, وہاں پر اللہ کے بڑے نیک بندے رہتے ہیں, ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے یقیناً معاف فرما دے گا. وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور چل پڑتا ہے نیک بندوں کی بستی کی طرف ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے. جب چلتا ہے راستے میں موت آ جاتی ہے, فرشتہ آ جاتا ہے, موت آ جاتی ہے, ایک طرف رحمت کا فرشتہ آ جاتا ہے, ایک طرف عذاب دینے والا فرشتہ آ جاتا ہے. عذاب دینے والا فرشتہ کہتا ہے کہ ساری زندگی اس نے قتل کیے ہیں, اللہ کی نافرمانی کی ہے, لہٰذا اس کو میں دوزخ میں لے کے جاؤں گا. رحمت والا فرشتہ آتا ہے, کہتا ہے نہیں, آخری وقت تھا, مرنے سے پہلے دل میں سچی توبہ کا خیال تھا اور نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے جا رہا تھا. اب جو وہ ان کے آپس میں یہ مجادلہ ہو رہا ہوتا ہے, لڑ رہے ہوتے ہیں, بحث و مباحثہ و تکرار ہو رہی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اتنے میں جبرائیل امی کو بھیج دیتے ہیں کہ ان کے درمیان فیصلہ یہ فرماؤ کہ جس طرف اس نے راستہ زیادہ طے کیا ہوا ہے نا, اگر تو نیک بندوں کی طرف زیادہ یہ گیا ہوا ہے تو اس کو بخشش فرما دو, اگر ابھی یہ راستہ زیادہ طے نہیں ہوا تو پھر اس کو دوزخ میں پھینک دو. اچھا, ابھی چونکہ وہ نکلا ہی تھا گناہ گاروں کی بستی چھوڑ کر, فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی بخشش کا بہانہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے نیک جو لوگوں کی بستی تھی اس کو حکم دیا کہ اپنا سفر جو ہے وہ جلدی سے طے کر لے, اس بندے کی طرف جلدی سے طے کر لے, اور جلدی سے طے کر لے. اور اس دوران جو ہے حضرت جبرائیل امی جب آتے ہیں پیمائش کرتے ہیں اور پھر فیصلہ یہ ہوتا ہے یہ جنت میں جائے گا کیونکہ اس نے زیادہ سفر جو طے کیا ہے وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف کیا ہے. تو یہ صحیح بخاری کی روایت میں پیش کر رہا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ صحبت صالحین جو ہے یہ بھی پھر ایسی صحبت ہوتی ہے کہ بندے کو پھر اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے. اچھا, بندے تو دور کی بات, کتے بھی آ جائیں تو کتوں کو بھی وفادار بنا دیتی ہے نیک بندوں کی صحبت. سورۃ الکہف اٹھا کر دیکھ لیجئے, اللہ تعالیٰ نے کہف اور غار والوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ دقیانوس بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, وہ بڑا ہی ظالم تھا, جابر تھا اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. بستی کے اندر کچھ نیک بندے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. وہ ان پر ظلم کرتا ہے, وہ ظلم سے پریشان ہو کر غار کی طرف چل دیتے ہیں بچنے کے لیے. رستے میں کتا آ جاتا ہے اور کتا جب ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے, ان میں سے ایک ساتھی کہتا ہے یار کتا پیچھے آ رہا ہے اور اس کے بعد وہ ہمارے پیچھے جو سپاہی چھوڑے ہوئے ہیں, کتا بھونکے گا, اور جب بھونکے گا, اس کی تو عادت ہے, اس نے بھونکنا ہے ہم پر, جب یہ بھونکے گا تو پتہ چل جائے گا اور ہم پکڑے جائیں گے. کسی نے وٹا اٹھایا, کسی نے کوئی پتھر اٹھایا اور اس کو مارنے لگے. اب اس کتے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جس طرح سے وہ کرتا ہے, اس نے ہاتھ اٹھائے اور زبان مانگی. مفسرین کرام نے لکھا ہے اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اسے زبان عطا کی اور اس نے کلام کیا کتے نے. اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں, مجھے اپنے ساتھ لے چلو. کتے نے کہا, اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے. اس کتے نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں. تو آگے سے غار والوں نے کہا کہ ہم تو بھونکے گا اور اس طرح سے پتہ چل جائے گا. اس نے کہا نہیں, میں نے ان کتوں کی صحبت چھوڑ دی ہے جو لوگوں پر بھونکا کرتے ہیں, میں نے بھونکنے والوں کی صحبت کو چھوڑ دیا ہے, میں تم لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں. اب اس صحبت کو وہ اختیار کر لیتا ہے. قرآن کہتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ, اب لوگ یہ کہیں گے کہ وہ 3 بندے تھے, حالانکہ چوتھا ان میں ان کا کتا بھی تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ, اب وہ کچھ کہیں گے کہ وہ 5 بندے تھے, حالانکہ ان میں ان کا کتا بھی تھا. اب بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کتے کا ذکر کیوں فرما رہا ہے؟ اس لیے کہ جب کتے صحبت صالحین اختیار کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی وہ عام کتے نہیں رہتے, بلکہ ان کے ساتھ لگنے والے ان کے دوست بن جاتے ہیں, ان کے وفادار بن جاتے ہیں. تو پھر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب لکھتے ہیں کہ فضل تیرے نال لوہے تر دے, پھٹیاں دے سنگ رل کے, کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں سنگ رل کے, چنگیاں دے سنگ رل کے. تو بزرگ فرما گئے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرما دیا وہ کتا تھا مگر اولیاء کرام پر وہ بھونکتا نہیں تھا.
تو پھر وہ صحبت کا ایسا اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا، اور وہ بھی ان اولیاء کرام کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو یہ صحبت کے صالحین جو ہے، چاہے وہ کسی کو بھی میسر آ جائے تو اس کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے، وہ توبہ کے اندر درجہ قبولیت اختیار کر لیتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ ہے۔ صحبت صالحین بھی اختیار کر لی تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا جب وسیلہ انسان پیش کرتا ہے تو پھر وسیلے کی ایسی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس مانگنے والے کے منہ کو نہیں دیکھتا بلکہ اس وسیلے کی طرف دیکھتا ہے۔ آپ اگر ریگولر نمازی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نماز کے بعد فارسی کے اندر ایک دعا ضرور کرتا ہوں، الہی بحق بنی فاطمہ، اے مالک کائنات اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا کے صدقہ سے کہ برقول ایما کنی خاتمہ، کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو۔ حضرت بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد پاک کے صدقے سے میرا ایمان پر خاتمہ ہو کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنم ور قبول۔ اے مالک کائنات تیری مرضی ہے، تو ہماری دعا کو قبول کر لے یا رد کر لے، تو مالک کائنات، تو پروردگار ہے، مگر تو میرے ہاتھ اٹھے ہوئے دیکھ، میری ذات کو نہ دیکھ بلکہ اس کی ذات کو دیکھ جس کی ذات کا میں وسیلہ پیش کر رہا ہوں۔ اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، میرے ہاتھ میں آل رسول کا دامن ہے، مالک کائنات میرے دامن کو دیکھ لے، اس کی لاج رکھ لے۔ تو یہ وسیلہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے ذریعے سے پھر بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور سب سے پاورفل وظیفہ جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی تاکید کے ساتھ، فرمایا اے میرے حبیب، میرے کچھ بندے جب تیری بارگاہ میں آئیں اور اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، اب ظلم کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کر لیں، اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب وہ تیری بارگاہ میں آئیں، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، پھر تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ طلب کرے، کہ بندے چل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے اس بندے کے لیے بخشش و مغفرت طلب کریں، تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے لا وجد اللہ توابا رحیما، اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو تم پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے اور تم پر اپنی رحمت نازل فرمانے والا ہے۔ تو یہ درجے ہیں۔ پہلا درجہ کیا تھا؟ بندہ شرمندہ ہو اپنے گناہوں پر۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ صحبت صالحین اختیار کر لے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا وسیلہ دے دے۔